نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تفسیر القرآن میں سامعین و سامعات انشاءاللہ آج ہم 21واں پارہ پڑھیں گے، اور 21واں پارہ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سورۃ العنکبوت سے ہوتی ہے، اور سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ جو وحی مجھ پر کی گئی ہے، مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ انسان کو فحش کاموں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ لیکن ایک فحشاء قرآن مجید دو لفظ استعمال کر رہا ہے، فحشاء اور منکر۔ فحش اس کام کو کہا جاتا ہے وہ برا کام جو اللہ کے ہاں بھی برا ہو اور سوسائٹی کے ہاں بھی برا ہو، جس طریقے سے بدکاری ہے، شراب پینا ہے، اور منکر اس کام کو کہا جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں برا ہو، سوسائٹی اس کو برا نہ سمجھ رہی ہو، جیسے سود کھانا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے برا بتایا، ورنہ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس میں برا پروفٹ ہے۔ تو یہ فحش اور منکر میں فرق ہو گیا۔ اور جو بڑی اہم چیز جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اپنی زبان سے، زبان حال سے کہتی ہے کہ جس معبود کی تو اتنی تعظیم کرتا ہے، اتنی تعظیم کر رہا ہے کہ اپنے کام کاج چھوڑ کر تو اس کے سامنے سر مسجود ہونے کے لیے آ گیا ہے، تو فحش اور منکر کام کر کے اس کی بے تعظیمی مت کر۔ یہ نماز اپنی زبان حال سے کہتی ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہو، جس سے مدد مانگتے ہو، تو بے حیائی کے کام کر کے اس کی بے تعظیمی مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کی فرما برداری نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کی فرما برداری کا کیا مطلب ہے اور نماز کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ تم بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاؤ، تم بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے نماز کی فرما برداری کی اور نماز کی اطاعت کی، اور جو نماز کا مقصد ہے اس کو پورا کیا۔ اکثر لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں، اکثر جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ سوال ہی کرتے ہیں کہ نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بے حیائی سے رکتے نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے، لیکن میرے احباب، میں ان سے عموماً یہ کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہ ہم نے اس نیت سے نماز پڑھی کب ہے کہ میں نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤں؟ پڑھی کب ہے؟ وہ تو ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر امی کے کہنے کی وجہ سے، یا ابو کے کہنے کی وجہ سے، یا رمضان کی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں اور نماز کی نیت کر کے، اور معلوم نہیں ہوتا، بس آئے اور نماز پڑھی اور نکل گئی۔ کبھی اس نیت سے پڑھ کے تو دیکھیں، آپ ایک ہفتہ اس نیت سے نماز پڑھیں کہ میں نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور میں رکوں گا اس سے، اس نیت سے پڑھیں، آپ دیکھیے کہ روکتی ہے نہیں روکتی؟ بالکل روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ جب انسان اس کو صحیح طرح سے پڑھنا شروع کر دے، صحیح طرح سے پڑھنا شروع کر دے، جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بیان فرمائے، اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے نماز پڑھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بھی انسان پڑا رہے،
کیونکہ نور اور اندھیرا، روشنی اور اندھیرا یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا اور ڈرامہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے۔ لہو اور لعب، یہاں قرآن نے دو لفظ استعمال کیے اور اس کا ترجمہ یعنی سمجھنے کے لیے ہم ڈرامہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور واقعی دیکھیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا ڈرامہ ہے۔ جیسے ڈرامہ میں ہوتا ہے، کوئی اگر ڈرامہ بن رہا ہوتا ہے اس میں مختلف کردار ہوتے ہیں، کوئی انسپیکٹر بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی خاتون ماں بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی خاتون بیوی بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھائی بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی کمپنی کا CEO بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو مختلف کردار ہوتے ہیں، وہ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ شوٹ کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کہا جاتا ہے کٹ، وہ ان کا کردار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہے، وہ اگر کسی ڈرامہ میں رو رہا ہے، جو ہی کہتے ہیں کٹ تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بالکل دنیاوی زندگی بھی ایسی ڈرامہ ہے۔ یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ ڈور سے ڈور جڑی ہوئی ہے۔ جب اللہ فرمائیں گے کٹ، بس ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یہ سب ختم۔ میرا گھر، میری گاڑی، میرے کپڑے، میرا مکان، میرا سٹیٹس اور میرا عہدہ، میری کر و فر، جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کٹ، بس یہ ختم ہو جائے گا، یہ کردار سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مفتی صاحب نہیں، پھر ڈاکٹر صاحب نہیں، پھر میت۔ بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، میت آ رہی ہے۔ میت کہاں پہ رکھی ہوئی ہے؟ میت آ رہی، میت کو غسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ باوجود اس کے کہ ہر شخص نام جانتا ہے لیکن کوئی بھی نام نہیں لیتا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نام ختم فرماتے ہیں، پھر وہ کپڑے، وہ لباس جو اس کی شان و شوکت کا ذریعہ ہوا کرتا تھا، وہ برانڈز جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی تھی، وہ ختم ہوتی ہے۔ وہ گھر، عالی شان بنگلہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو پہچانا کرتے تھے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اولاد جن پر ناز ہوا کرتا تھا، قالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس تو مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بہت ہے، ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، تو وہی ختم ہو جاتی ہے، وہ ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ دراصل بس یہ وہ ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے، جو ہی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کٹ، اور سب کچھ پھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں تکلیفیں اٹھائی اور جو ہمیں پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنی راہیں بتلا دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں بتلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک بہت بڑا بہانہ ختم فرما دیا۔ ہمارا بہانہ ہوتا ہے نا، ہم تو بھائی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، ہم تقویٰ پہ آتے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا شرط ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا شرط ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دراصل اطمینان دلا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لیتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو تھام لیتے ہیں، ان کو تھام لیتے ہیں۔ بلکہ میں نے اپنے استاد محترم سے یہ اس کا ترجمہ ایسے بھی سنا ہے کہ جو ہمارے راستے میں جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو گود میں اٹھا کے اپنے راستوں پر لے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین، آپ جب انسان
صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ دستگیری اور رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ انگلی کو پکڑ لیتے ہیں، قدم قدم پر اللہ بتاتے ہیں کہ اب تم نے اس طرح سے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے کا راہی بنائے۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الروم ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب حکمت، عجیب و غریب ایک حقیقت بیان فرمائی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سارا مطمع نظر بس یہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے، ان کا مطمع نظر صرف دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اور آخرت سے وہ بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ساری عقلیں، ساری کوششیں بس اسی کائنات کے آئین و قوانین تک رہیں۔ اس سے آگے کیا ہونا ہے، اس کے بعد کیا حالات پیش آنے ہیں، کن کن چیزوں سے پالا پڑنا ہے، اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا۔ اور آخرت کا ایک وسیع لک و دک عالم، ایک لک و دک میدان ہے، اس سے بے خبر ہی نہیں، بے پرواہ بھی ہوتے ہیں، اور کوئی فکر اس بات کی نہیں ہوتی۔ ان کا علم، ان کی ذہانت، ان کی عقل صرف اور صرف اسی کائنات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ آخرت فراموشی، آخرت کو فراموش کر کے زندگی گزارنا، اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے۔ اور میرے احباب، صرف اس دنیا کا علم اور یہاں پر ہی گھومو اور اپنا مطمع نظر اس دنیا کو بنا لو، آج اس کو شیطان نے علم کا نام دے دیا ہے، جس سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو، اور جس سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں، اس کو علم نہیں سمجھا جاتا۔ دراصل اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عقلوں کی معراج اس دنیا پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، ان کی سوچ اور ان کا فہم اور ان کا ادراک اس دنیاوی چیزوں پہ آ کے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین توحید کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا، اور بڑی خوبصورت مثال، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے بیچ میں سے ایک مثال دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، ایک شخص ہے، وہ کئی لوگوں کا ملازم ہے اور غلام ہے، وہ کئی لوگوں کا غلام ہے، اور کیا جب وہ کئی لوگوں کا غلام ہے تو کیا وہ کسی ایک آقا کی تابعداری اور فرمانبرداری کر سکتا ہے اور اس کے حکم کی تابعداری کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا لیتے ہو، اور کیوں تم در کے غلام بن جاتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ارباب متفرقون، کہ تم مختلف خدا بنا لو، کیا پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی رہو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک در کا رہنا پڑے گا، اگر ایک در کے نہیں رہو گے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 38 میں ایک یہ بیان فرما رہے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو تم سود لیتے ہو، تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے سود لو اور پھر اس کے بعد تمہارا مال بڑھ جائے، یہ مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اللہ کے راستے میں دیتے ہو، تو اس میں تريدون وجه اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، تو
تمہیں نظر تو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں، لیکن تم دے نہیں رہے ہوتے بلکہ اللہ سے لے رہے ہوتے ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُسْرِفُونَ، اللہ کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو حقیقت اور افسانہ دراصل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اگر میرے راستے میں دو گے تو میں اس کو بڑھاؤں گا۔ اب دیکھیے اگر ایمان نہ ہو نا، انسان صرف اپنی سوچ اور عقل کا استعمال کرے، اس کو یہ نظر آئے گا کہ واقعی سود میں تو لے رہا ہوتا ہے، اس کو تو بینک بیلنس میں آ رہا ہوتا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہوتا ہے، ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے، کریڈٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا بھی اس طریقے سے۔ سود خور یا تو جیلوں میں ہوتا ہے، یا پھر وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہوتا ہے، یا پھر وکیلوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، یا عدالتوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور وہاں پر اس کا سارا مال محفوظ ہوتا ہے، یا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یا بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، اور جب کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں دینے والا بظاہر دے رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر سے دے رہا ہوتا ہے اور بزنس بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی سورہ مبارکہ سورہ لقمان ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام لقمان رکھا گیا اسی طرح یہ ہے کہ اس میں آیت نمبر 12 سے لے کر 18 تک حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں فرمائی تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نصیحتیں کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائے تھے، بیٹا جی شرک مت کرنا، میرے پیارے بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، پیارے بیٹا دیکھو اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ ایک ذرہ بھی ہو تمہارا عمل ایک ذرے کے برابر بھی ہو، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس کو حاضر کر دے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، رمضان سیزنل نماز نہ بنانا، بس ایک سیزن آ جائے تو نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد نہیں پڑھیں گے، ایسا مت کرنا۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وأمر بالمعروف۔ اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک ہی بھی چیز بتاؤں، آپ پورے قرآن حکیم میں نماز کے لیے ایک لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں، آپ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں پڑھا کہ نماز پڑھو، صلی الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نماز قائم کرنے کو کہا۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے جیسے آپ جب بچے کو صبح اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں، اب بچے کہتے ہیں بیٹا پڑھ کے آنا، ٹائم ضائع نہ کرنا۔ لیکن میں جا رہا ہوں، میں اسکول جا رہا ہوں، یونیفارم میں نے پہنا ہوا ہے، تو میں اسکول جا رہا ہوں، تو کیا مطلب ٹائم ضائع نہ کرنا؟ مطلب یہ کہ بیٹا جا کر وہاں پڑھنا بھی، وہاں پر جو لیکچر ہوگا اس کو سننا بھی، پھر اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا۔ تو بالکل اللہ یہی فرما رہے ہیں، اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ضائع نہ کرنا، لیکن نماز اس طرح سے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو حضرت لقمان نے کہا بیٹا جان نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، بڑے اونچے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اپنے چہرے کو لوگوں کے لیے مت کھلانا، یعنی ہر وقت ان کو 12 بجے میں ہو اور ہر وقت غسیل خان انسان بنا ہو، ایسے میں یعنی اپنے رویوں کو درست رکھنا۔ ہماری شخصیت ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی ہمارے رویوں کا نام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ان کو غسیل خان کے نام سے مشہور ہوتے ہیں اور بعض بڑے ملنسار مشہور ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو رویے ہوتے ہیں نا، رویے یہ درست رکھنے چاہیے، اور انہی کا درست رکھنا اخلاق کہلاتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرنا کہ ہر وقت غصے میں رہو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کے مت چلنا، زمین میں
اترا کے مت چلنا. تکبر سے منع کر دیا, تکبر سے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک, اپنی چال میں میانہ روی رکھنا, باوقار انداز کی زندگی, خوبصورت انداز, اوباش لوگوں کی طرح نہیں, بلکہ ایک خوبصورت اور ایک سوبر قسم کا انداز اپنا. وغضض من صوتک, اپنی آواز کو آہستہ رکھنا. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, تمام آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیے کیسی خوبصورت شخصیت سازی کی گئی ہے, کیسا پرسنالٹی کو کیسا بلڈ کیا گیا ہے. ایسا تم نے بننا ہے کہ تمہاری پرسنالٹی میں نہ تکبر ہونا چاہیے, تمہاری شخصیت میں نہ ہی رویے تمہارے خراب ہونے چاہیے, بلکہ میانہ روی اور باوقار انداز کی زندگی تمہاری ہونی چاہیے. باوقار انداز کی, خوبصورت انداز کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ ایسا میں بنوں, نہ کہ ایسا کہ بالیاں تم نے پہنی ہوئی ہو اور آستینیں چڑھائی ہوئی ہو, طرح طرح کی شرٹس کے کلر ہوں اور عجیب و غریب تمہارے تم نے گلاسز لگائے ہوئے ہوں اور عجیب و غریب تمہاری حرکتیں ہوں. اس طرح مت بننا. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی ہمیشہ یہی تربیت فرمائی, ہماری بھی تربیت ہے. باوقار انداز اور خوبصورت انداز کی زندگی. ہم عجیب و غریب سٹائل بنا لیتے ہیں بالوں کے, بات کرنے کا عجیب و غریب ہمارا انداز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. شخصیت پہ بہت توجہ کر دینی چاہیے, اپنی پرسنالٹی کو بنانے میں بہت توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے. میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں, میرے اندر کیا کیا چیزیں, اس کو سوچنا چاہیے اور اپنی شخصیت بنانی چاہیے. اور جب آپ کی شخصیت بنتی ہے تو آپ کے لیے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا